اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں. فرشتوں کو پیدا کیا، ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں، برے خیالات اور جذبات سے پاک ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں. یہی ان کا وظیفہ بندگی ہے. شیاطین کو پیدا کیا، ان کے اندر شرارت ہے، شر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے مادے اور خمیر کے اندر رکھی گئیں. انسان کو پیدا کیا، اس میں دونوں قسم کی چیزیں رکھی گئیں. فرشتوں جیسی صفات اور خوبیاں، انسان فرشتوں سے اعلیٰ اور اشرف ہو سکتا ہے، اور شیطانی جذبات، خیالات یہ بھی انسان کے اندر موجود ہیں. اگر انسان اس طرف چل پڑے تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا. اب انسان ان دو چیزوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو جب دنیا میں بیچتے ہیں تو وہ اسے خوبیوں والا بیچتے ہیں، خامیوں والا نہیں بیچتے. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ حسد لے کے نہیں آتا. ایک بچہ دنیا میں بغض لے کے نہیں پیدا ہوتا، نفرتیں لے کے نہیں پیدا ہوتا، وہ کفر اور شرک کا عقیدہ لے کے نہیں پیدا ہوتا. وہ بڑا پاکیزہ تصور اور پاکیزہ خیالات اور تصورات یہ سارے کے سارے لے کر آتے. یہ ہم لوگ، ہمارا ماحول، ہمارا گھر اس کو بغض بھی دیتا ہے، عداوت بھی دیتا ہے، برے اخلاق اور بری عادات بھی دیتا ہے. اور ماحول ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے یہودی بھی بنا دیتا ہے، عیسائی بھی بنا دیتا ہے، مجوسی بھی بنا دیتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے مطابق پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ چاہتے بھی یہ ہیں کہ انسان اسی فطرت کے مطابق رہے اور اس میں ترقی کرے. اور اس کو قرآن کریم کہتا ہے یہ پہلے درجے کے، پہلی قسم کے لوگ ہیں جسے نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ انسان اللہ کا جہاں مطالبہ ہے وہاں موجود ہو، اور جہاں انسان کو روکا گیا ہے انسان وہاں نظر نہ آئے. وہ رب کے ہر فیصلے کو قبول بھی کرے اور اس فیصلے کے مطابق خوش بھی رہے. یہ نفس مطمئنہ ہے جس کا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے کہ تم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے، کہ اللہ کا فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو تب بھی مطمئن رہنا ہے، اور تمہاری مرضی کے خلاف ہو تب بھی اسے قبول کرنا ہے. کیا دنیا کی عدالتیں جب انسان کے خلاف فیصلہ کریں تو انسان اسے قبول نہیں کرتا؟ سپریم کورٹ کے بعد اسے قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، چاہے وہ حق پہ کیوں نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ہر فیصلے کے معاملے میں اپنی سوچ اور فکر کو اسی نہج پہ لے کر آؤ کہ میرا فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو تو تم تب بھی راضی رہو. تمہاری خواہش اور تمہارے فائدے، مفاد، جذبات، خیالات، ارمان ان کے خلاف ہو تب بھی راضی رہو، اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اسے پتہ ہے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان ہے.
تو انسان جب اس پہلے درجے سے گرتا ہے تو پھر وہ دوسرے درجے پہ آ جاتا ہے، اور اسے قرآن کریم تعبیر کرتا ہے نفس لوامہ سے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ کیا درجہ ہے کہ انسان میں نیکی کرنے کا جذبہ موجود ہے لیکن وہ برائی کی طرف لپکتا ہے، اور برائی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں کے ساتھ تم نے ناانصافی کی ہے، زیادتی کی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. انسان دوسرے درجے پہ آ کے یہاں پہ گرتا ہے، اور یہ سسٹم انسان کا چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. لیکن ایک طویل وقت کے بعد جب انسان اپنے آپ کی نہیں سنتا ہے اور اس پر گناہوں کا بوجھ پڑتا چلا جاتا ہے تو وہ بولنا بند ہو جاتا ہے، اس کے سیل ویک ہو جاتے ہیں، بیٹری ختم ہو جاتی ہے. اب انسان تیسری سٹیج پہ آ گرتا ہے، اور وہ تیسری سٹیج کیا ہے؟ وہ نفس امارہ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بس اب جو بھی خیال آئے گا وہ گناہ نافرمانی کا ہوگا، خواہشات اور جذبات کا ہوگا، مرضی منمانی کا ہوگا. انسان جب اس تیسرے سٹیج پہ آتا ہے پھر اسے نہ نیکی کا خیال آتا ہے، نہ گناہ کے معاملے میں اسے ملامت ہوتی ہے. اب بس وہ اس تیسری جانب میں دوڑتا چلا جاتا ہے. اب اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سوچنا، اس کا سب کچھ انہی جذبات کے ارد گرد ہوتا ہے، اور اس میں پھر انسان گرتا چلا جاتا ہے. بسا اوقات وہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کی واپسی کے امکانات نہیں رہتے، جسے قرآن کریم کہتا ہے اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہ ہو کر بہت دور نکل گئے، اب ان کی واپسی ممکن نہیں. لیکن پھر بھی ان تینوں حالتوں میں انسان کی ترقی کے، اس کی واپسی کے اور اس کے باطن کی اصلاح کے امکانات موجود ہیں. اور ان امکانات کی موجودگی صرف امکان کی حد تک نہیں ہے بلکہ یقین کی حد تک ہے کہ انسان اگر واپس پلٹنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے نفس امارہ سے اٹھا کے نفس مطمئنہ کے مقام پہ فائز کر دیتے ہیں، نفس لوامہ سے اٹھا کے اسے اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کے مقام پہ فائز کر دیتے ہیں. یہ دنیا کی بیماریاں ان کی طرح نہیں ہیں کہ انسان آخری سٹیج پہ چلا گیا اور اب ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں. یہاں علاج ممکن ہے جب علاج تجویز کرنے والا وہ رب کریم ہو اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھانے والے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. تو دنیا کی روحانی اور جسمانی تمام بڑی بڑی بیماریوں کے امراض کا علاج موجود ہے. اب علاج کیا ہے؟ وہ علاج سارا سال ممکن ہے، ہر روز ممکن ہے، لیکن ایک ماحول کے ذریعے سے، اجتماعیت کے ماحول میں اللہ تعالیٰ اس علاج کو آسان اور ممکن بناتے ہیں، اور یہ اس کی رحمت کا نتیجہ اور خاصہ ہے کہ اس نے ایک اجتماعی ماحول ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں عطا کیا کہ اس رمضان المبارک میں تمہیں ایک ایسا اسکیجول دیا جا رہا ہے، ایسی عبادات اور ایسے اعمال کرنے کو دیے جا رہے ہیں، اگر تم کر لو گے تو تمہاری روحانی بیماریاں آخری سٹیج کی بھی ہوں تب بھی تم علاج کے ذریعے سے صحت مند ہو سکتے ہو اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہو. اسی لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد کے اس شدت سے منتظر رہا کرتے تھے کہ اس میں روحانی طور پر وہ ترقی ملتی ہے جو سارا سال نہیں ملتی. اور صحابہ کرام کو آپ رمضان المبارک سے پہلے متوجہ فرماتے تھے، استقبال رمضان کے حوالے سے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو اب علاج کیسے ہوگا اور اس علاج کا طریقہ کیا ہے؟
فرید الدین عطار بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے پند نامہ، فارسی میں ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ نصیحت اور خیر خواہی کی باتیں. وہ کہتے ہیں کہ نفس امارہ کی اصلاح 3 چیزوں سے ہو سکتی ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے شمشیر جوع، کہ انسان کم کھائے، اتنا کھائے جتنی اس کی ضرورت ہے. ہر وقت اس کی توجہ کھانے پینے پہ نہ لگی رہے، اس کی سوچ اور فکر کھانے پینے تک نہ رہ جائے، اور وہ اوور ایٹ نہ کرے، پیٹ بھر کے نہ کھائے. آج عام روٹین میں ہم دیکھیں کہ یہ مرض ہمارے معاشرے میں بوڑھوں میں، جوانوں میں، بیماروں میں، صحت مند میں، سب میں یہ بڑھتا چلا جائے کہ اتنا کھاؤ کہ اس کے بعد مزید کھانے کی گنجائش نہ رہے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی. آپ نے فرمایا اقصر من جشائک، اپنی ڈکار پہ کنٹرول کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے وہ ہوں گے جن کے دنیا میں زیادہ پیٹ بھرے رہتے تھے. یہ کس بات کی طرف اشارہ فرمایا؟ کہ پیٹ جب بھر جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر جو جذبات ہیں وہ نیکی کے نہیں اٹھتے. انسان جب اوور ایٹ کرتا ہے تو انسان کے اندر جو خواہشات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ برائی کے ہوتے ہیں، منفی خیالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو انسانی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے رمضان المبارک کی صورت میں وہ اسی طریقے سے کہ صبح سحر سے لے کر شام افطار تک کہا کچھ نہیں کھانا، بھوکے رہو. اس بھوکا رہنے سے جتنی جلدی تمہارا علاج ہوگا کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا. آج دیکھیے ہم اپنی مرضی سے جب ویٹ کم کرنے لگتے ہیں، ڈائٹنگ پلان بناتے ہیں، اس پر کتنی سختی سے عمل کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی خلاف ورزی ہم کرنا گوارا نہیں کرتے، باوجود ہے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں میسر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے بھوک کاٹنے میں زمین آسمان کا فرق. یہ بھوک جو روزے کی صورت میں انسان پر آتی ہے، انسان پر عائد کی گئی ہے، یہ کس لیے ہے کہ انسان ترقی کر کے روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے. لیکن ہم اگر اپنے رمضان المبارک کا جائزہ لیں تو ہمارا رمضان تو گویا کہ صرف آتا ہی اس لیے ہے کہ کھاؤ اور پیو اور سو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری انتہائی سادہ ہوتی ہے، لیکن سادہ ہونے کے ساتھ اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی تھی جو انسان کے جسم اور اس کی توانائی کے لیے ضروری ہے. آج ٹی وی کو اٹھا لیں، موبائلز کو دیکھ لیں تو ساری کی ساری فکر اور کوشش یہی ہے کہ رمضان میں کھائیں گے کیا، بنائیں گے کیا، کون سا فروٹ ملے گا اور کون سا نہیں ملے گا. بس اسی کے ارد گرد ساری فکر گھوم رہی. تو جب ساری فکر اس کھانے پینے کے ارد گرد گھومے گی تو رمضان سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، بڑے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہمیں یہ غور کرنا ہے کیا ہمارا شمار ان میں تو نہیں؟ بھوک بھی کاٹ رہے ہیں، پیاس بھی کاٹ رہے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں. حاصل کیا کرنا ہے؟ حاصل کرنا ہے لعلکم تتقون، وہ قوت ہو، وہ روحانی پاور ہو، وہ تقوی کی صفت ہو جو دائیں اور بائیں میں سے دائیں کا انتخاب کرے، جو نیکی اور برائی میں سے نیکی کی طرف دوڑے. اس صفت کا انتخاب کرنا. لیکن ہمارے ہاں رمضان المبارک کے اندر ساری توجہ، ساری فکر اور فوکس ہے کھانے پینے کی طرف. تو جب انسان بوجھل ہو جاتا ہے تو پھر ایک طرف منفی خیالات
خواہشات اور جذبات یہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو رمضان کی اہم ترین عبادت ہے تراویح کی، اس میں انسان ڈنڈی مارتا ہے۔ اب جس نے زیادہ کھا لینا ہے اس کے لیے تو مغرب کے لیے آنا مشکل ہے، چاہے جائے کہ وہ تراویح میں کھڑا ہو جائے۔ جس نے زیادہ کھا لینا ہے اس کے لیے تو پھر عشاء بھی مشکل ہے۔ اور رمضان المبارک میں یہ ہمارے کھانے پینے کے جتنے پروگرام ہیں، یہ افطار پارٹیاں ہیں، گھروں میں افطاریاں ہیں، یہ روزہ کشائی کے جتنے یہ بنائے ہوئے ہمارے رسم و رواج ہیں، یہ سوائے گناہ کے، معصیت کے اور کچھ بھی نہیں لے کے آتے۔ ہم حقیقت پہ غور کریں، کیا ایک مسلمان سے رمضان میں یہ مطلوب ہے کہ وہ 5 نمازیں پوری کرے؟ کیا ایک مسلمان سے رمضان میں یہ مطالبہ ہے کہ وہ 5 نمازیں باجماعت پڑھے؟ یہ مطالبہ تو سارا سال ہے، سردی گرمی میں بھی ہے، باہر خزاں میں بھی ہے۔ ایک مسلمان سے مطلوب یہ ہے کہ ان فرائض کے ساتھ ایک اضافی عبادت، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننت لکم قیامہ، رمضان کا قیام، تراویح کی نماز، یہ میں تمہارے لیے اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ آؤ، یہ مطلوب ہے۔ اور ہم نے یہ سارے کے سارے کام کر کے رمضان المبارک کی جو روحانیت تھی، اس کا جو مقصد تھا، اس کو فوت کر دیا، اور وہ کھانے اور پینے اور سونے کا مہینہ بن گیا۔ افطاری کی، سو گئے، پھر رات کو لیٹ اٹھے اور ساری رات جاگتے رہے۔ افطاری میں کھایا اتنا ہے کہ اب سحری میں کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ بھوکے کے سامنے کھانا ہو اور وہ کہے کہ نہیں، صبح کے 4 بج رہے ہیں، سحری کا وقت ہے، میں کھا نہیں سکتا، بھوک نہیں ہے، اس لیے سحری کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ فرما کے گئے کہ ہمارے اور عیسائیوں کے، یہودیوں کے روزے میں فرق ہی سحری کا ہے۔ تو رمضان کھانے پینے سونے کا مہینہ نہیں، پہلی قابل اصلاح چیز یہ ہے۔ اور انسانی اصلاح کے لیے یہ شیخ فرید الدین عطار نے جو نسخہ بتایا ہے، یہ سارے سال کا ہے۔ اپنے پیٹ کو ہلکا رکھو، اسے بوجھل نہ کرو۔ دوسری چیز وہ فرماتے ہیں خنجر خاموشی۔ انسان کی اصلاح کا دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ کم بولے۔ ہر وقت بولتے رہنا یہ انسان کے اندر ظلمت پیدا کرتا ہے، یہ انسان کے ایمانی نور کو بجھا دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ یہ فرماتے ہیں کان طویل الصمت، آپ بڑی طویل خاموشی والے تھے۔ خاموش رہنا آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت کا حصہ تھا۔ آج ہمارے لیے خاموش رہنا سب سے مشکل کام۔ نجات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاموش رہنے میں، من صمت نجا۔ انسان اپنے بول کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، انسان اپنے بول کی وجہ سے غلطیوں اور گناہوں کا، دل آزاری کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ انسانی اصلاح کا دوسرا طریقہ ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرو۔ آج ہمارا مزاج، میڈیا نے خاص طور پر یہ بولنے کا مزاج بنا کہ ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی نصیحتیں فرمائیں، اور ان نصیحتوں کے بعد فرمایا اے معاذ، میں اپنی ساری نصیحتوں کا تمہیں ایک خلاصہ بتا دوں؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اور اپنی مبارک زبان کو آپ نے پکڑ کے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کے مالک بن جاؤ۔ یہ جملہ فرمایا، اپنی زبان کے مالک بن جاؤ۔ آج ہم اپنی زبان کے مالک نہیں، ہماری زبان وہ آٹو سسٹم پہ لگی ہوئی، جب بولنا شروع کرتی ہے تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے کنٹرول کر لیا جائے۔ ہماری زبان یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں۔ کوئی جب چاہے ہمیں بلوا دے،
جب چاہے ہمیں غصہ دلوا دے، جب چاہے کوئی ہمیں ہماری زبان سے گالیاں نکلوا لے، اور جب چاہے کچھ اور کروا لے، ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں زبان پہ کنٹرول کرو۔ یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے۔ آج بولنے کو مہارت سمجھا جاتا ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کو مہارت قرار دیا، اور یہ آپ کا مزاج تھا، بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتے تھے۔ اور جب آپ کلام فرماتے تھے تو اللہ اکبر، ایسا جامع کلام ہوتا تھا کہ اس میں سمندر کی سی گہرائی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اس چیز پہ رمضان المبارک میں کنٹرول کرنا، تھوڑا بولنے کی عادت ڈالیں، خاموش رہنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ انسان کا جو بول ہے وہ اس پر ظلمت کے اثرات ڈالتا، تاریکی کے اثرات ڈالتا۔ تعبیر کا علم ایک پورا علم ہے، اس تعبیر کے علم میں انسان کی زبان کے نیگیٹو اور منفی بول وہ سانپ کی صورت میں انسان کو خواب میں دکھائی دیتے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے جملے، ہماری زبان سے نکلنے والے بول، یہ اس قدر زیادہ ہماری روحانیت کے لیے خطرناک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جو انسانی اصلاح کے لیے ضروری ہے وہ خاموشی، اور روزہ رکھنے سے یہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو کوئی اس سے جھگڑنا چاہتا ہے، کوئی اس سے بحث کرنا چاہتا ہے، تو اس کی زبان سے خود بخود نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، یار میرے سے بحث نہ کرو، میرا روزہ۔ اور یہی بات میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ روزے کی حالت میں جب تم سے کوئی آدمی جھگڑنے لگے، کوئی برا بلا کہے، کوئی گالی دے، تو اسے کہو بھائی خاموش رہو، میرا روزہ ہے، انی صائم۔ یہ دوسری چیز ہے جو انسان کی اصلاح کرتی ہے اور اسے نفس مطمئنہ کے مقام تک لے جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ان دو چیزوں سے زیادہ اہم بھی ہے اور ان دو چیزوں کے فائدے کے لیے وہ تیسری چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں نیزہ تنہائی اور ترک ہجوم۔ انسان اکیلا رہنا سیکھے، انسان لوگوں کے ساتھ میل جول کم رکھے۔ ایک میل جول وہ ہے جو ہمارے کاروبار کا حصہ ہے، ہماری زندگی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن ایک میل جول وہ ہے جس میں سوائے وقت گزارنے کے، ٹائم پاس کرنے کے اور سوائے وقت کے ضائع کرنے کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہتے جب انسان اس سے بچتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر اس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ رمضان کے اندر ہم اکیلے تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھنا سیکھیں۔ اسے صوفیاء کی اصطلاح میں مراقبہ کہا جاتا ہے۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ کا معنی ہی یہ ہے اللہ کی رحمت کی انتظار میں بیٹھنا، یہ مراقبہ ہوتا ہے۔ آج ہماری بہت سی بری عادتیں ہیں، اور ایک بری عادت جس پہ ہمیں رمضان المبارک میں فوکس کر کے اسے ختم کرنا ہے، سلام پھرتے ہی مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے پیچھے کتا لگا ہو۔ اتنی بری عادت ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ ہم ہی ہیں کہ شادی کے فنکشن میں چند لقمے کھانے کے لیے 1.5 گھنٹہ انتظار کرتے ہیں۔ کیا وہ ہم نہیں ہیں جو شادی کے فنکشن پہ چند لقموں کے لیے 1.5 گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، بیٹھے ہیں کب کھانا آئے گا اور کب ہمیں ملے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے مکمل فرمانے کے بعد مسنون اذکار کا اہتمام فرماتے، پھر اس کے بعد سنتیں ادا فرمانے کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آج جمعے کی نماز ہو یا فرائض ہوں، ہم سلام پھیر کے ایسے پیچھے کو بھاگتے ہیں، اور میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں، آپ پڑھیے گا جا کے اس تک۔ فرمایا فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ فرمایا ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سے گدھے ہیں
اور ان کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، اس طرح دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو یہ مراقبہ، یہ تنہائی، یہ اللہ کے سامنے بیٹھنا، یہ انسان کی روحانیت پر اور اس کے باطن پر گہرے اثرات ڈالتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتا ہے، اب وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ ذکر کر رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ کوئی اور عمل کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن بیٹھا وہ کس کے گھر میں ہے؟ وہ رب کریم کے گھر میں بیٹھا، اس کی طرف اس کی رحمت متوجہ ہے۔ اور ترک ہجوم، یہ لوگوں کے جھنجٹ سے، گیٹ ٹو گیدر سے، ہر وقت لوگوں میں رہنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے، یہ اس کی اصلاح کا طریقہ۔ آج ہم تعلقات بناتے ہیں اس لیے کہ ہمیں موقع پہ کام آ جائے، لیکن اللہ ایسا موقع بنا دیتے ہیں کہ تعلقات سارے کے سارے ناکام فیل ہو جاتے ہیں، سب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا کہ ہمارا وقت جو مسجد میں گزرے وہ بھی، جو آفس فیکٹری میں گزرے وہ بھی، اور جو گھر میں گزرے وہ بھی، وہ رب کے ساتھ تعلق جوڑ کے گزرے، یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ۔ ایک سروے یہ تھا، پوری دنیا کے مسلم ممالک میں رمضان المبارک میں سوشل میڈیا، فیس بک اور دوسری ایپس کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں کم ہونا چاہیے کہ بڑھنا چاہیے؟ ہم بڑھا دیتے ہیں۔ اور وہ بڑھتا کس لیے ہے؟ اس لیے بڑھتا ہے کہ افطاری کے وقت گھر آ گئے اور اس کے بعد اب رات طویل ہے، کیا کریں، کچھ کوئی ایکٹیویٹی تو ہے نہیں، پھر میچز آ جاتے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، سیریز چل رہی ہیں، اور کچھ کریں نہ کریں تو کرکٹ تو ہے ہی۔ اب انسان کو رمضان سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رمضان دو ہی چیزوں کے ذریعے سے انسان کی اصلاح کرتا ہے، ایک بھوک کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، اور دوسرا قرآن کی تلاوت اور تراویح کے ذریعے سے۔ فرائض تو سارا سال ہیں، رمضان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے اندر ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہوں کہ ہمارا یہ رمضان لائف چینجنگ رمضان بن جائے، زندگی کو تبدیل کرنے والا رمضان بن جائے۔ اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے پیٹ کو زیادہ نہ بھریں، جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق کھائیں۔ جب ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور جب ہم لوگوں سے، ہجوم سے، سوشل میڈیا سے، ان ساری چیزوں سے پڑھیں، ان ساری چیزوں سے بچیں، پھر ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ کی رحمت کا ایک ایک قطرہ ہمارے دل کی نورانیت اور روحانیت میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھوکا رہنے سے، ساری دنیا کے بھوکا رہنے سے تب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا بھوکا پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کچھ حاصل کرو، اور وہ حاصل کیا کرنا ہے؟ وہ تقویٰ کی خوبی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ابھی سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور ان صفات کے ذریعے سے رمضان المبارک کو گزارنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز رمضان جائے گا تو ہمیں کچھ نہ کچھ دے کے جائے گا، ہماری زندگیوں کو تبدیل کر کے جائے گا، ہمارے گھروں کا، ہمارا لائف سٹائل، ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنا وقت ٹھیک گزار لو، اور کیسا خوبصورت انداز ہے، ایام معدودات، گنتی کے تو دن ہیں، تھوڑی سی ہمت کر لو۔ تو اس لیے ہم دنیا کے لیے بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، باغ دوڑ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور سارا دن اس میں کھپ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ خیر اور روحانیت کا موسم بہار ہے۔ اس موسم بہار میں اپنے آپ کو ان صفات کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔